اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ اللہ کا ذکر ہے، اسی کو وہ کہہ رہا ہے کہ وَاذْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ جب میں تجھے کچھ عطا کروں تیرے ذکر کی بنا پہ، جب میں تجھے کچھ عطا کروں وَاذْكُرُوا لِي، تو شکر کرنا، کفر مت کرنا۔ شکر انشاءاللہ بھی آپ آگے جو کلاسز ہوں گے اس میں پڑھیں گے، کتنی آسانی سے ہم نے اس کو بولا شکر اور نکل پڑے۔ اکارڈنگ ٹو دا قرآن شکر یونیورسل لا ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک قانون ہے، اہم ترین، اعلیٰ ترین، کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کائنات کے اندر شکر کا رول اہم ترین ہے، امپورٹنٹ رول ہے، اور یہ کہ کس طرح سے وہ شکر کے اس عمل کے ساتھ، شکر کی اس سائیکی، اس نفس، اس نفسیات کے ساتھ وہ کیا کر سکتا ہے، کیا پا سکتا ہے، اگر انسان کو اس بات کی خبر ہو جائے تو یقیناً وہ شکر گزار بننے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہم نے اس کو جس طرح سے سنا ہے اور جس طرح سے ہم کو سنایا گیا ہے تو ہمیں لگتا ہے شکر ہی تو ہے، کسی نے کچھ کیا ہم نے بول دیا شکریہ، لیکن وہ قانون ہے اللہ کا۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہیں ہم عطا کریں تو تم شکر کرنا۔ تو شکر اسی لیے نہیں ہے کہ تم لفاظی کرو، اللہ کی برتری، اللہ کی بڑائی بیان کرو اور تمہاری اس لفاظی میں اللہ خوش ہو جائے گا۔ جب تم خود کسی کی لفاظی میں خوش نہیں ہوتے ہو اور جان لیتے ہو، سمجھ جاتے ہو کہ یہ چاپلوسی ہے، تو پھر تو وہ تمہارا رب ہے۔ اس بات کو یاد رکھو کہ ہر حال میں وہ ہمارا رب ہے۔ آپ کہیں پر بھی اور کسی طرح بھی اس سے پار نہیں پا سکتے، نہ آپ کی طاقت اس سے زیادہ ہے، نہ آپ کا علم اس سے زیادہ ہے، نہ آپ کے پاس حکمت اس سے زیادہ ہے۔ آپ اس سے زیادہ اسمارٹ نہیں ہیں، اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہیں۔ آپ کا دائرہ بہت مخصوص ہے، بہت چھوٹا دائرہ، اور اس دائرے میں رہ کر انسان کو شیطان اکثر دھوکے میں ڈال دیتا ہے اس بات کے ساتھ کہ وہ کچھ ہے، الا یہ کہ وہ مالک ہے۔ اور جیسے ہی انسان اپنے آپ کو کسی شے کا مالک ہونا تصور پاتا ہے، تصور کرتا ہے کہ میں مالک ہوں، بس یہاں سے اس کے اوپر ریب طاری ہو جاتا ہے۔ کان سننا بند کر دیتے ہیں، آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں، دماغ سوچنا اور سمجھنا بند کر دیتا ہے، دل بے رحم ہو جاتا ہے، اس کے احساس مر جاتا ہے، کیونکہ اب یہ مالک بن گیا، غلط حالت کو اختیار کر لیا، غلط سمت میں چلا گیا۔ تو اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے وہ جو کچھ اس نے خلق کیا۔ سمجھ لو آپ، اللہ کا ذکر کرنا مطلب جیسا اللہ کسی چیز کو دیکھتا ہے، جو اس کا تصور ہوتا ہے، جو اس کا بڑا ہوتا ہے، جو اس کا خلق ہوتا ہے، اس کے اکارڈنگ کہ اس نے کیسا تصور کر کے اس کو بنایا ہے، ہم بھی ویسے ہی تصور کریں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، اس نے کس طرح سے اس کا اسٹرکچر، اس کا انفراسٹرکچر بنایا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے دیکھیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، کس طریقے سے وہ کریشن کرتا ہے، ہم بھی اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے، اور جب ہم اللہ کے ذکر کو کرتے ہیں تو حقائق ہم پر عیاں ہوتی ہے، کھلتی ہے، سچائی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور جب سچائی پتہ چلتی ہے تطمئن القلوب، تو ہمارا دل، ہمارا قلب، یعنی ہمارا دل اور ہمارا دماغ اطمینان پاتا ہے۔ اور اطمینان پانے میں بھی کچھ اور نہیں ہے۔ اطمینان پانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی جو جگہ ہے، جو حیثیت ہے، جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، آپ کو معلوم ہے کون سی ٹرین کہاں سے چھوٹے گی اور کہاں جا کے رکے گی، آپ کو معلوم ہے۔ لہٰذا آپ مطمئن ہو، اطمینان میں ہو کہ جہاں سے میں بیٹھا ہوں وہ جگہ بھی صحیح ہے، اور جہاں یہ ٹرین مجھے لے جا کے چھوڑے گی وہ جگہ بھی صحیح ہے۔
اب آپ کے دل نے، آپ کے دماغ نے جو خبر حاصل کری وہ اس سے مطمئن ہو گئے، خوش ہو گئے، اطمینان میں آ گئے کہ میں بالکل صحیح جگہ بیٹھا ہوں، صحیح ٹرین میں بیٹھا ہوں، اور جس سمت میں جا رہا ہوں وہ بالکل صحیح سمت ہے، جس سمت میں یہ ٹرین جا رہی ہے وہ بالکل صحیح سمت ہے۔ اور پھر جب وہ رکتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ وہیں رکی ہے، اسی ڈیسٹینیشن پہ ہے جو میرے مقصد میں ہے، خوشی مناتا ہے، وہ اسے سکون حاصل ہوتا ہے کہ میں اپنے منزل پہ آ گیا، اپنے مقام کو پہنچ گیا۔ تو اسی طریقے سے انسان کی زندگی اور زندگی میں جڑے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ ہمارے جسم سے جڑے ہوں، ہماری نفس سے جڑے ہوں، ہماری روح سے جڑے ہوں، اگر ہمیں اس کی صحیح خبر مل جائے، اس کی دشا اور دشا پتہ چل جائے تو ہمارے قلب مطمئن ہو جائیں گے۔ ہم جس چیز سے خوف زدہ ہوتے ہیں، جس سے غم زدہ ہوتے ہیں، یا جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، جس پہ ہم اترا رہے ہوتے ہیں، غرور اور گھمنڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی کہ ایکچول وہ ہے کیا۔ انسان چونکہ جلد باز ہے، تو جیسے ہی اس کو کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو یہ اس کو زیادہ دور تک نہیں دیکھ پاتا ہے، یہ اس کو وہیں دیکھتا ہے، اسی اسٹیشن تک دیکھتا ہے جس اسٹیشن میں یہ سوار ہوتا ہے، اور خوشیاں منانے لگتا ہے۔ اس کی صحیح طریقے سے وہ تصدیق بھی نہیں کر پاتا ہے، اس کو تفصیل حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ دیکھتا بھی نہیں ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں وہ جگہ صحیح ہے، ٹکٹ صحیح لیا ہوں، صحیح ٹرین ہے، صحیح دشا، صحیح ڈائریکشن میں جا رہی، کچھ نہیں دیکھتا۔ وہ بیٹھ گیا تو وہ سوچتا ہے میں بیٹھ گیا، اور خوشیاں منانے لگتا ہے۔ جہالت، کچھ اس کو حاصل ہوتا ہے، اس کو رشتے میں اگر عورت حاصل ہو جائے، اولاد حاصل ہو جائے، مال اور متاع حاصل ہو جائے، گاڑی گھوڑے حاصل ہو جائے، زمین جائیداد، نوکر چاکر اگر اس کو مل جائے تو یہ صرف اس کا ملنا دیکھتا ہے اور خوشیاں منانے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ میں نے حاصل کر لیا۔ ممکن ہے کہ جس میں تم کراہیت محسوس کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور ممکن ہے کہ جس کو تم محبوب رکھ رہے ہو اس میں تمہارے لیے کراہیت ہو۔ ابتدائی حصے میں انسان کو کبھی بھی اچھلنے کودنے کی ضرورت نہیں ہے، بندر بننے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں حاصل ہوا ہو وہ تمہارے لیے آگے چل کر مصیبت بننے والا ہو، پریشانی کا باعث ہونے والا ہو، تکلیف بننے والا ہو، خسارے کا سامان بننے والا ہو، تمہارے لیے وہ بوال جان ہونے والا ہو۔ جس عورت کو دیکھ کے تم خوش ہو رہے ہو، میں بھی پاسبل، ان قریب تم اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ جس اولاد کو لے کر تم فخر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، گھمنڈ کر رہے ہو، ان قریب ہو سکتا ہے کہ تم اللہ سے توبہ کرو، چیخو، چلاؤ، پکارو اس کو، گڑ گڑاؤ اس کے سامنے کہ یہ کیا کر دیا، یہ کیا ہو گیا۔ اسی طریقے سے انسان کو جو مال، جو زمین جائیداد، جو گاڑی گھوڑے، جو نوکر چاکر حاصل ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز و سامان، مال اور متاع اگر آپ کے حصے میں آئے، بہت ڈھونڈو، بہت تلاشو، بہت غور فکر کرو، اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو جہاں تک وہ سفر آپ کو لے کر جا رہا ہے۔